اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جا رہے ہیں۔ اے نبی، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثال دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائے۔ اے نبی، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف کرے گا، اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی اور سب کے سب اللہ کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہرے پر چھا جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائے۔ سچ کا اللہ۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی 42 سے 52 نمبر کی آیتوں کا ترجمہ پڑھا۔ سورہ ابراہیم میں 7 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس کا آخری رکوع یعنی 7واں رکوع جس میں 11 آیتیں ہیں، اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ ابراہیم کو سمجھنے کے لیے جب یہ سورت نازل ہوئی اس وقت کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ سورت مکی ہے، مکے کی آخری دور کی صورتوں میں سے ہے، یعنی اس دور میں جب ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دعوت دے رہے تھے، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے، مشرکین مکہ کے جو سردار تھے وہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، تشدد برپا کر رہے تھے، مکے میں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے حبشہ کو گئے تھے۔ ایسی
حالات میں یہ صورت نازل ہوتی ہے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ اب اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ جو پیغام دیتا ہے اس پر غور کریں گے۔ یہ صورت سب سے پہلے تو جب شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی پہلی نمبر کی آیت، الف لام را، اے نبی یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ یہ جو قرآن مجید جو ہے، مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جین آتا ہے یا آپ کو کوئی سکھاتا ہے اور آپ اس کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں جواب دے رہا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دل سے آپ کو نہیں سنا رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور اللہ کے حکم سے یہ تم کو سناتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے اللہ نے نازل کی ہے، اس کے ذریعے سے تم جو ہے مشرکین مکہ تاریک کو اندھیروں سے نکالو، تاریکی سے نکالو اور روشنی میں لاؤ، یعنی قرآن مجید جو ہے یہ روشنی ہے۔ پھر اس کی آگے 5 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہی بات جو ہے کہتا ہے کہ پھر اللہ جسے ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، کیونکہ اب جو ہے یہ آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ اب ہجرت کر کر مدینہ جانا ہے، اب وہاں پر بنی اسرائیل سے سابقہ پیش آنے والا ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کے جو رسول ہے موسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نشانیاں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ یعنی مکے کے قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے، اس سے پہلے موسیٰ نے بھی یہی دعوت پیش کی تھی، اور اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا کہ تم جو ہے اپنی قوم کو تاریکی سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ جو ہے اس کتاب کے ذریعے سے تم لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ لوگوں کو یعنی دنیا کے تمام لوگوں کو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، اس لیے آپ جو ہے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر لوگوں کو کہہ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اپنی قوم کو کہتا ہے۔ پھر اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ پچھلے قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے، سمجھاتا ہے مشرکین کو کہ دیکھو قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اس سے پہلے جو ہے گزر چکی ہیں، بے شمار قومیں گزر چکی ہیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب بھی ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیا۔ یعنی دنیا میں ہر زمانے میں یہی ہوا کہ جب بھی دنیا کے ہر کونے کونے میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اپنے نبی بھیجے، لیکن لوگوں نے، ان کی قوم نے ہاتھ میں منہ دبا لیا، ان کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے نیست نابود کر دیا۔ تم جو آج ہمارے نبی کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو، ان کا انکار کر رہے ہو، تو دیکھو پچھلے قوموں کا کیا انجام ہوا ہے۔ پھر اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے
جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان میں جو ان کے گروپ لیڈر ہوتے تھے، جو ان کے سردار ہوتے تھے، وہ جو نبیوں کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو جھٹلاتے تھے، رسولوں کو جھٹلاتے تھے اور ظلم ڈھاتے تھے، ان کے ماتحت میں جو لوگ تھے، جو گروپ لیڈر کے پیچھے چلتے تھے، تو وہ قیامت کے دن کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ وہ بھی قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے ہوں گے، اور وہ جو ہے اپنے گروپ لیڈروں سے کہیں گے کیا تم آج ہم کو بچا سکو گے؟ وہ جواب دیں گے نہیں، آج ہم تم کو یہاں بچا نہیں سکیں گے۔ انہوں نے جو دنیا میں قیامت کا انکار کیا تھا، تو وہ دن قائم ہوگا تو وہ کہیں گے ہم نے تو اس کا انکار کیا تھا، ہم نے آپ کی بات مانی تھی، تو کیا آپ ہم کو یہاں کیا تم اس دن سے ہم کو بچا سکے گے؟ وہ جواب دے گے کہ ہم آج نہیں بچا سکیں گے۔ قیامت کا ایک منظر پیش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اچھی ذات کے درخت کی مثال دیتا ہے، یعنی جو اچھی ذات کا درخت ہوتا ہے اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان تک ہوتی ہیں، اور وہ ہر آن جو ہے تو اچھے پھل دیتی ہے۔ مفسرین نے اس کو کھجور کا درخت کہا ہے، اور مفسرین نے اچھی ذات کی درخت کی مثال جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو ان کی شاخوں میں نبی آئے، رسول آئے۔ پھر اس کے آگے خبیث ذات کا درخت، یعنی ایسا درخت جو کانٹے دار ہے، ہر وقت زمین میں کہیں بھی اگتا ہے تو اس کو اکاڑ پھینکا جاتا ہے۔ بد ذات کا درخت جو ہے، بری ذات کا، کہیں بھی کچھ کام کا نہیں رہتا، کانٹے دار، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا انسان، اس کو ہمیشہ اٹھا کر زمین سے پھینکا جاتا ہے۔ تو یہ نیک انسان اور بد انسان کی مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد جو ہے جیسا کہ سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے، تو اس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس کے 6 رکوع میں بتائی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ سے جو دعا کرتے کہ اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور اس شہر کو جو ہے تو امن کا شہر بنایا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کھانے کے لیے اچھے پھل دے، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اور آج تک وہاں لوگوں کے لیے اچھے پھل، اچھے کوالٹی کے پھل وہاں جاتے ہیں۔ وہاں وہ زمین تصور کیجئے، آج سے 5000 سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، دور دور تک جو ہے کہیں انسان نہیں بستے تھے، انسان نظر نہیں آتے تھے، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ پہاڑی علاقہ، وہ پہاڑی زمین، چاروں طرف سے پہاڑ، وہ ایسی بستی میں ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کو قبول کیا، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج تقریباً 20 لاکھ حاجی وہاں پر حج کا فریضہ انجام دے چکے ہیں، اور اچھے پھل وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی امن کا شہر، اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کا شہر بنایا، اور کھانے کے لیے وہاں کے رہنے والوں کے لیے اچھے پھل دیے۔ کیوں کہ وہاں پر جو ہے دنیا میں کہیں بھی اچھے کوالٹی کا اگر کھیتی ہوتی ہے، باغات لگتے ہیں، تو پھل جو ہے وہاں بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں ان کو اچھا ریٹ ملتا ہے۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت جو اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کو، قریش کو، کہ تم اپنے آپ کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جوڑتے ہو اور فخر کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت آج تم کو یہ مقام دیا ہے، اور تم جو ہے جو ہمارے نبی جو دعوت لے کر آئے ہیں، یہ دعوت جو وہی دعوت ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، اور ان کو تم جو ہے مکے میں ستا رہے ہو، ان پر ظلم ڈھا رہے ہو۔ پھر اس کے بعد یہ آخری رکوع ہے۔ اب یہ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی بات جو پہلے رکوع میں، پہلے اس صورت میں شروع ہو گئی کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر تاریکی سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، یعنی اتنا سمجھانے کے باوجود
اب یہ ظالم جو ہے تو ظلم ڈھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے اب یہ ظالم لوگ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اب اتنا سمجھانے کے باوجود یہ ظالم لوگ جو ہے سدھر نہیں رہے ہیں، تو اب قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا؟ اب ان کا حال یہ ہوگا کہ اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، یعنی قیامت کے دن جب قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا کے تمام انسانوں کو جب جمع کیا جائے گا، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، زمین جو ہے کچھ سے کچھ کر دی جائے گی، چٹیلی زمین ہوگی، صاف زمین ہوگی، اور جب تمام انسان اٹھائے جائیں گے تو یہ ظالم، دنیا کا ہر وقت کا ظالم، جب سے دنیا بنی ہے تب سے قیامت تک کا ظالم، ہر دور کے ظالموں کا یہ حال ہوگا کہ آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ وہ ایسا دیکھیں گے کہ گویا انہوں نے دنیا میں جس کا انکار کیا تھا ان کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، سر اٹھا کر بھاگے چلے جائیں گے، ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا، نظریں اوپر جمی ہوں گی، خالی نظریں اوپر جمی رہیں گی، اور دل جو ہے ان کے اڑے جا رہے ہیں، دل جو ہے تو اڑے جا رہے ہیں۔ اے نبی اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان کو ڈراؤ اس دن سے جب عذاب آ لے گا، اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ ذرا ذہن میں لائیے اس وقت کا منظر، ذہن میں لائیے کیسا ہوگا۔ قیامت قائم ہو چکی ہے، سارے انسان جمع ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں ان کی، اور بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان کو ڈراؤ اس دن سے جب جو ہے یہ لوگ جو ہے اللہ کو التجا کریں گے، اللہ کو عرض کریں گے اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تاکہ دنیا میں پھر جائے اور جو ہے رسولوں کی بات کہے۔ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو دنیا میں قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنے والا ہی نہیں ہے۔ ہر دور کے ظالموں کے لیے ہے یہ، جو ہے مشرکین مکہ کے لیے نہیں، ہر دور کے ظالم، جب بھی دنیا میں ظلم ہوا ہے وہ ظالموں کے لیے ہے۔ آج دور جدید کے ظالم کو بھی سمجھنا چاہیے، آج کے دور کے ظالم کو بھی، آج جہاں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، چاہے ہمارے ملک میں ہو یا باہر کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، وہ ظالم سن لے، کان کھول کر سن لے۔ اس دن جو ہے تم التجا کرو گے کہ اللہ ہم کو جو ہے تھوڑی سی مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، تم کہتے تھے قسمیں کھا کر کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں۔ آج دیکھیے آپ فلسطین میں دیکھیے، غازہ میں دیکھیے، وہاں پر جو ہے ظالم جو ہے ظلم ڈھا رہا ہے۔ تقریباً یہ جو میڈیا جو آنکڑا بتا رہا ہے 20,000 معصوم بچوں کو قتل عام کیا گیا ہے۔ دنیا کی آنکھوں کے سامنے روزانہ کے بل پر آج بھی وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے۔ دودھ پیتے بچوں کو، ماؤں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ دنیا آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، تماشا دیکھ رہی ہے، اور یہ ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں، اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان پر زوال آنا ہی نہیں ہے۔ اور یہ وہاں پر جو ہے اس چھوٹی سی بستی کو، غازہ کو انہوں نے رہنے کے قابل نہیں کیا ہے، اور روزانہ کے بل پر وہاں پر آج بھی جو ہے قتل عام ہو رہا ہے۔ یہ ظالم فخر کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو زوال آنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دن تم التجا کرو گے کہ اللہ ہم کو تھوڑی سی مہلت دے، لیکن اس دن کچھ مہلت نہیں ملے گی۔ کان کھول کر سن لو ظالموں،
کیا انجام ہوگا تمہارا کل قیامت کے دن، کیونکہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کون انسان بچے گا؟ اس کا وقت مقرر ہے، ایک دن موت آنا ہے، پھر اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ یہاں تصور کرو، یہاں جو ہے قیامت کا جو ہے تو منظر پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے حالانکہ تم اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے کہ حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ یعنی اس سے پہلے جو ہے جو قومیں گزری ہیں، تم وہاں پر رہ بس چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنی قوموں کو بھیجا، تو ان کا کیا حال ہو گیا تم دیکھ چکے ہو۔ آج فلسطین میں آپ وہاں رہتے ہو، کئی نبی آئے، اس بازو میں لبنان ہے، یہاں پر جو ہے لوط کی قوم کا کیا انجام ہوا۔ بڑی بڑی بستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو نیست نابود کیا۔ مشرکین مکہ کے سامنے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اس وقت جو ہے مشرکین جو شام سیریا کو تجارت کے لیے سفر کرتے تھے، تو ان کے راستے میں تبوک تھا، وہاں پر جو ہے سمود کی بستی کا موجود تھی، اس کے کھنڈر موجود تھے، آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے کھنڈر بنایا۔ بڑے بڑے عاد و سمود کی بستیاں وہاں موجود ہیں کہ بڑی بڑی قومیں گزرے ہیں۔ دیکھو ان سے سبق لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے نیست نابود کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثال دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا۔ انہوں نے اس وقت بڑی بڑی قوموں نے ہر چال چلی، جس طرح سے آج تم چال چل رہے ہو، اسی طرح پچھلی قوم بھی ہر چال چل کے دیکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حال کیا، ذرا سوچو، غور کرو۔ آج جو ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر کے دیکھو، بڑی بڑے قومیں عاد و سمود ڈالیے آپ یوٹیوب پہ، دیکھیے کیسی قومیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، آج بھی ان کے کھنڈر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے سب چال چل کے دیکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چالوں کو کس طرح سے ناکام کیا، مگر ان کی ہر چال کو توڑ کر مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کے چالیں ایسی غضب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائے۔ یعنی ایسی زبردست چالیں تھیں ان کی پہاڑ ان سے ٹل جائے۔ اے نبی، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے بظاہر اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آج جو ہے تم کو جو ہے مکے میں ستایا جا رہا ہے، جو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، تپتی ہوئی ریت پر جو ہے گرم ریت پر 50 ڈگری سیلسیس کی ریت، ویسی گرم ریت پر سلایا جاتا ہے، اور ان کے سینوں پر پتھر رکھا جاتا ہے، پھر بھی جو ہے مسلمان احد احد کہتے ہیں۔ اتنی تکلیف دی جا رہی ہے۔ پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آقا جو ہے ان کے جو ہے تو شرمگاہ میں برچہ مار کر ان کو شہید کرتا ہے۔ ان کے شوہر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی شہید کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسول کے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرے گا۔ تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ آج بھی سن لو، آج جو تم ظلم ڈھا رہے ہو، دنیا میں کہیں پر بھی جو ظلم ہو رہا ہے، جو لوگ ظالم ہیں، سن لو، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا۔ رسول سے کیے وعدے، ہر دور کے ظالم سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے، ظالم کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے بھی مٹائے گا، اور آخرت میں تو کیا انجام ہوگا یہ ابھی اور آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر پھر وہ قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ڈراؤ ان کو، یہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ کا کچھ کر دی جائے گی۔ یہ زمین
یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بدل کر کچھ کا کچھ کر دے گا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا کرے گا۔ دوسری صورتوں میں جیسا ہے کہ زمین جو ہے تو چٹیلی زمین ہوگی، کہیں پہاڑ نظر آئے گے، پورے انسان رہیں گے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کچھ کا کچھ کر دے گا، کیا کرے گا۔ اور سب کے سب اللہ کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ تصور کیجئے کہ سب انسان جو ہے، دنیا کے تمام انسان، پہلے انسان آدم علیہ السلام دنیا میں جو تشریف لائے، اور قیامت آنے والی ہے، قیامت کے قریب جو آخری انسان آئے گے، تو وہ آخری انسان، دنیا کے تمام انسان سب جمع ہے قیامت میں، جو ہے جمع ہے، سب جمع ہے، قیامت کا منظر ہے، سب جمع ہے، سب جو ہے تو اپنے اپنے حساب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہیں، سب اللہ کے سامنے بے نقاب حاضر ہیں۔ سب پورا منظر ذرا ذہن میں لائیے، قیامت قائم ہو چکی ہے اور تمام دنیا کے انسان جمع ہے۔ اب اس روز مجرموں کو دیکھو گے، اس دن جو ہے جو مجرم، آج کے مجرم ہو یا دنیا میں جب بھی ظلم کیا ہے تب کے مجرم، جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کے اتبا، شیبہ، ابو جہل، بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مجرم ہو، امیہ بن خلف جنہوں نے ظلم ڈھایا تھا، مکے کے مسلمانوں کو مارا تھا، ان کو جو ہے تو وہاں رہنا مشکل کر دیا تھا، اس وقت کے مجرم ہو یا آج کے دور کے، کہیں بھی جو ظلم ہو رہا ہے وہ سن لو، اس دن تمہارا کیا حال ہوگا، مجرموں کا کیا ہوگا۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اس دن جو ہے قیامت کے دن پورا منظر سامنے ہے، پکچر سامنے ہے، ساری دنیا کے انسان جمع ہیں، تمام لوگ جمع ہیں، اور مجرموں کو لایا جا رہا ہے، زنجیروں میں جکیڑ کر لایا جا رہا ہے، آ رہے ہیں مجرم، زنجیروں میں جکیڑ کر آ رہے ہیں، تارکول کے لباس پہنائے ہوئے ہوں گے، ان کو جو ہے تارکول کے لباس پہنائے ہوں گے۔ تارکول کے مفسرین نے تشریح کی ہے کہ وہ جو ہے لباس جو ہوگا گندک، یا پھر دوسری تشریح یہ کی ہے کہ پگھلا ہوا تانبے کا ڈریس، تانبے کا لباس ہوگا۔ وہ مثال کے طور پر سمجھیے کہ وہ ایسا لباس ہوگا کہ جب اس کے سامنے آگ لائی جائے گی تو بھڑک جائے گا، جس طرح سے آج دنیا میں پیٹرول کے سامنے آگ لائی جاتی ہے تو کس طرح سے بھڑک اٹھتا ہے شعلہ، اس طرح سے ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اور آگ کے شعلے ان کے چہرے پر چھائے جا رہے ہوں گے، آگ کے شعلے ان کے چہروں پہ چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ ظالموں سن لو، یہ ہوگا قیامت کے دن ظالموں کا انجام۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ جو دنیا میں ظلم ڈھا رہے ہیں، آج وہاں جو جنوسائڈ کر رہے ہیں، چاہے غزہ میں ہو یا کسی بھی ملک میں، جو لوگ معصوموں کو مار رہے ہیں، بلا وجہ جو ہے قتل عام کر رہے ہیں، سن لو اس دن جو ہے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ ہر شخص کو جو ہے یہاں پر جو دنیا میں ظلم کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا، ہر شخص کو بدلہ دے گا۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کو جو ہے حساب لیتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ پل جھپکتے ہوئے بھی حساب لے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ یہیں بھی دنیا میں بھی حساب لے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ سدھر جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب تک ڈھیل دے۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب یہاں جو ہے یہ قیامت کا منظر ختم ہوتا ہے، اب رخ جو ہے پھر جو ہے دنیا کی تمام انسانوں تک یہ پیغام آتا ہے، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے۔ یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے سارے انسانوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، یہ جو پیغام ہے یعنی قرآن مجید کا پیغام ہے، یہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا مکے کے مشرکوں کے لیے ہی نہیں، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، کیونکہ خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، کوئی رسول آنے والے نہیں، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اس لیے یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ اب جو ہے آج دنیا میں یہ حجت باقی نہیں رہی، کیونکہ آج جو ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ جو ہے یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں، نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، تو آپ کو جو ہے یہ پیغام مل جائے گا، یہ قرآن مجید کا پیغام مل جائے گا۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کرے، تاکہ
یہ بھیجا گیا اس لیے کہ اس سے کے ذریعے سے خبردار کیا جائے اور جان لے کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آئے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آئے۔ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے، جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آئے۔ تو یہ آخری جو آیت ہے سورہ ابراہیم کی اختتام پہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم جو عقل رکھتے ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، اس پیغام کو غور و فکر کرے۔ یعنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، نبی بھیجے، جو آخری نبی بھیجے، آخری رسول جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کی دعوت کو لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا کر کر یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے کتابیں بھیجی، اور آخری کتاب جو ہے قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے۔ یہ جو ہے قرآن مجید جو ہے یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے قانون ہے۔ قرآن مجید کے قانون کے علاوہ دنیا کا اگر انسان کوئی بھی یہ قانون بناتا ہے تو وہ جو ہے باطل ہے۔ اور دنیا میں جو تو یہ تھا سورہ ابراہیم کے آخری رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور اس آخری آیت کی تفصیل میں سید قطب شہید فی ظلال القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ جب قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا اس وقت جو ہے بھوت، لکڑی کے بھوت، پتھر کے بھوت بنائے گئے تھے، لیکن دور جدید کا جو بھوت ہے، بھوت یہ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ جو بھی جس نے انسانوں نے جو قانون بنایا ہے، تو یہ جو اس کی پیروی کرے گا وہ بھوت ہے، دور جدید کا بھوت۔ یعنی جو انسان بھی قرآن مجید کے علاوہ دوسرے قانون کو حق سمجھے گا وہ بھوت پرستی میں مبتلا ہے۔ تو اللہ سے دعا اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔